اور امریکہ، روس اور اسرائیل کے بعد بھارت وہ چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے اتوار کے دن ایک میزائل انٹرسیپٹر یعنی میزائل ڈیفنس سسٹم کا تجربہ کیا ہے، اور بھارت کے مطابق وہ خاصا کامیاب رہا ہے، جس کے بعد پاکستان کا بڑا اسٹرانگ ری ایکشن آیا ہے۔ ہمارے جو قومی سلامتی کے ہمارے جو سینئر ایڈوائزر ہیں، مشیر خارجہ ہیں سرتاج عزیز، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس معاملے کو انٹرنیشنل فورا پہ بھی اٹھائے گا، اور احتجاج کیا ہے کہ جناب یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہوئی بھارت کی طرف۔ اچھا، اب یہ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ اس سے جو اسٹریٹجک بیلنس ہے پورے خطے کا وہ ڈسرپٹ ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ نیوکلیئر اسٹریٹجی میں چیز ہوتی ہے میڈ میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن، ٹھیک ہے کہ جی ہم تو ڈوبیں گے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ میزائل اسی طرح کا ہے جیسے پیٹریوٹ میزائل، یہ جو میزائل انٹرسیپٹر سسٹم ہے، یو ایس کا پیٹریٹ میزائل، رشیا کا S-300 اور اسرائیل کا آئرن ڈوم ٹیکنالوجی، جو آپ کو یاد ہے کہ پچھلی غازہ کے ساتھ جو کانفلکٹ ہوا تھا اس کے اندر استعمال ہوا تھا۔ چائنا اور پاکستان سے اگر کوئی میزائل بھارت پہ گرتے ہیں تو انہیں فضا میں ہی تباہ کرنے کا سسٹم جی، اور یہ اینٹی بلسٹک میسائل، تو مطلب ایک تو ہوتے ہیں نا ٹیکٹیکل میسائل، اسمال میسائل، بلسٹک میسائل جن پہ یوزلی نیوکلیئر وار ہیڈ لگتا ہے، اور یا تو وہ پھر بہت ہائی الٹیٹیوڈ ہوتے ہیں یا کبھی کبھی ریڈار کو اوائڈ کرنے کے لیے بہت لو الٹیٹیوڈ ہوتے ہیں۔ بھارت کے مطابق یہ دونوں قسم کے میسائلز کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ خطرہ کیا ہے کہ دیکھیں نیوکلیئر بیلنس جو ہوتا ہے وہ کیسے برقرار رہتا ہے کہ جی آپ کے پاس 100 میسائل ہیں نیوکلیئر میسائل، میرے پاس 100 میسائل ہیں، ٹھیک ہے، تم چلاؤ گے میں چلاؤں گا، ہم دونوں تباہ ہو جائیں گے، اس کو کہتے ہیں میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن۔ اب اگر ایک کنٹری کے پاس یہ کیپیبلٹی آ جائے کہ جی ہمارے میسائل تو آپ پر گریں گے، آپ کے میسائل ہم روک دیں گے، ہم نیٹ لگا دیں گے یا ڈوم کر دیں گے، حالانکہ ڈوم ایک مس لیڈنگ ٹرم ہے، یہ بیسکلی ایک اینٹی میسائل میسائل ہے۔ آپ نے میسائل فائر کیا، انہوں نے ایک چھوٹا میسائل فائر کیا جو اس کو تباہ کر تیر سے تیر ٹکرائے گا، بیسکلی اس میں پریسیژن بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلو آپ میسائل بنانا ہی روک دو، فائدہ کیا ہے، کیونکہ 100% افیکٹو کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ 10 میسائل آپ نے فائر کیے، اس میں سے یہ 6 روک دے گی، 4 ہٹ کریں گے، تو اگر آپ نے 10 چاہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان چاہے کہ میرے 10 میسائل نشانے پر گریں، تو اب آپ کو 100 میسائل کرنے پڑیں گے، جس کا مطلب ہے کہ جہاں آپ کو 1000 میسائل تھے اب آپ کو 10,000 چاہیے، خرچہ بڑھنا ہے۔ اچھا، یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ امریکہ نے ان کو بہت زیادہ اس ساری ٹیکنالوجی میں اسسٹ کیا ہے؟ میں اس میں کیونکہ پڑھ رہا تھا، اور میجر یہی ہے کہ یو ایس نے ان کو ساری زیادہ تر جو ہیلپ پرووائڈ کی ہے۔ I think that is 100% true۔ آپ کو یاد ہے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یو ایس اینڈ چائنا کی، یو ایس اور انڈیا کی اب ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور یو ایس چاہتا ہے کہ انڈیا کو اب طاقتور کرے تاکہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور چائنا اب اور بھی قریب ہوتے جائیں گے۔ اچھا، 1999 میں ان لوگوں نے اپنی پلاننگ شروع کی تھی کہ ہمیں بلسٹک میسائل ڈیفنس چاہیے، اس میں زیادہ ٹائم لگا، بیچ میں رشیا سے کچھ بیٹریز S-300 اینٹی میسائل سسٹم کی بھی نہیں، لیکن آئی ایم 100% شیور کہ جو اب یو ایس اور انڈیا کی کوآپریشن ہے تو وہ اینٹی میسائل ٹیکنالوجی کو بھی شیئر کریں گے۔ نتیجہ یہی ہے کہ جی آرمز ریس جو سب کانٹیننٹ میں ہے وہ اب اس سے بھی بڑی ایک خبر ہے آج کے میزائل سے بھی، جس پہ کہ پاکستانی میڈیا نے حسب معمول دھیان نہیں دیا۔ پچھلے مہینے ہوا یہ کہ ہندوستان نے ایک اپنی جو جوہری آبدوز تھی اس سے ایک K-4 میزائل چھوڑا، ٹھیک ہے، اور ہندوستان نے یہ اعلان کیا کہ ہم باضابطہ طور پہ جو اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس میں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی حاصل کر چکے ہیں۔ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کے سارے میزائل جو زمین پہ نصب تھے وہ سب ختم کر دیے، ٹھیک ہے، اب پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے بظاہر، لیکن پاکستان نے کچھ میزائل اپنی آبدوزوں پہ لگا کے جو موویبل پلیٹ فارم ہے ان کو سمندر میں کہیں بٹھایا ہوا ہے یا کہیں بھی رکھا ہوا ہے جس کی کہ ہندوستان کو خبر نہیں ہے۔ تو اب دوسرا جو حملہ کرے گا پاکستان ہندوستان پہ، وہ زمین سے نہیں ہوگا، وہ کسی آبدوز سے ہوگا، کسی موویبل اس سے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ پاکستان کا بھی یہ دعویٰ ہے، 2012 میں انہوں نے نیول اسٹریٹجک فورس کمانڈ قائم کی، اور ISPR نے اس وقت اعلان کیا کہ جی یہ جو فورس ہے یہ ہماری جو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے اس کو لیڈ کرے گی۔ پچھلے سال پاکستانی ڈیفنس سیکریٹری تھے
نعیم خالد لودھی لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی دلا چکے ہیں، لیکن جو باقی ماہرین تھے وہ شبے میں پڑ گئے، کہنے لگے بھائی جان کون سے موویبل پلیٹ فارمز ہیں، کون سی سب مرین نیوکلیئر سب مرین آپ کے پاس ہیں کہ جن پہ آپ نے یہ میزائل نصب کیے ہیں. لیکن ہندوستان نے پچھلے ہفتے کم از کم ایک میزائل کا تجربہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں اس کے پاس یہ سب مرین لانچ میزائل، ہاں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی آ گئی. ایگوسٹا ہیں یہ اب دس از دا امپورٹنٹ پارٹ. اب کہ ہونا کیا ہے کہ دیکھیں اب یو ایس پاکستان ملٹری کوآپریشن کو آپ ختم سمجھیں، ٹھیک ہے، آپ کو اگوسٹا نہیں، یہ تو بہت انتہا پسندی پہ جا رہے ہیں. نہیں سر، میں ایم ٹیلنگ یو اٹس اوور، ٹھیک ہے، مائنر پرزے وزے مل جائیں گے لیکن ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر آپ نہیں ریلائی کر سکتے فار پرماننٹ. ارے بھیا ایک بحران اور آئے گا، پھر ڈانس شروع ہو جائے گا، مجرا شروع ہو جائے گا. سر ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ایک سودا یا جیسے بقول آپ کے ایک مجرے پر مبنی ہوتا ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہوتی ہے، ون نائٹ اسٹینڈ نہیں ہوتا. چلے وہ سال میں کب اسٹریٹجک پارٹنرشپ ملی ہے بائی دا وے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو؟ ہمیشہ اسائنمنٹ بیسڈ ہی کام ملا ہے. تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ، ہاں تو نہیں ہوگی سر، نہیں، لیکن پہلے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں تھی. اٹ از ناؤ ڈفرنٹ، لانگ ٹرم پلانز آر گوئنگ ان ڈفرنٹ. وہ ٹھیک ہے، لیکن جب 9/11 کے بعد پاکستان کے ساتھ بھی تو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنی تھی نا. اور مجھے یاد ہے ہلری کلنٹن جب بطور سیکرٹری آف اسٹیٹ یہاں آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم سے پچھلی دفعہ غلطی ہو گئی. ہم تو یار دعا مانگتے رہتے ہیں یا اللہ اس علاقے میں کوئی ایسا بحران بھیج کر دوبارہ ہماری پارٹنرشپ قائم. وہ دیکھیں سر، ہوگی بھی صحیح نا، اٹ ول بی اے فلیش ان دا پین. یہ ایک الگ بات ایسی ہوگی. I think what you're going to see recent coming days میں کہ آپ کو چائنا سے سب مرین کلر ٹیکنالوجی لینی ہے. اس کا مطلب آرمز ریس آن ہے، آرمز ریس آن ہے، اور اس کے بعد کس کی کمر پہلے ٹوٹتی ہے دیکھیں گے. یہ بالکل وہ کولڈ وار اسٹریٹجی یو ایس اور یو ایس. مجھے وہ پی ٹی وی اسپورٹس کا وہ آ رہا ہے گیم آن ہے، تو وہ جو ہے آرمز ریس ہماری کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، چلتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طور پر. فی الحال پروگرام کا وقت تھے وہ سب ختم کر دیے، ٹھیک ہے. اب پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے بظاہر، لیکن پاکستان نے کچھ میزائل اپنی آبدوزوں پہ لگا کے جو موویبل پلیٹ فارم ہے ان کو سمندر میں کہیں بٹھایا ہوا ہے یا کہیں بھی رکھا ہوا ہے جس کی کہ ہندوستان کو خبر نہیں ہے. تو اب دوسرا جو حملہ کرے گا پاکستان ہندوستان پہ، وہ زمین سے نہیں ہوگا، وہ کسی آبدوز سے ہوگا، کسی موویبل اس سے پلیٹ فارم سے ہوگا. پاکستان کا بھی یہ دعویٰ ہے، 2012 میں انہوں نے نیول اسٹریٹجک فورس کمانڈ قائم کی اور آئی ایس پی آر نے اس وقت اعلان کیا کہ جی یہ جو فورس ہے یہ ہماری جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے اس کو لیڈ کرے گی. پچھلے سال پاکستانی ڈیفنس سیکریٹری تھے نعیم خالد لودھی لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی دلا چکے ہیں، لیکن جو باقی ماہرین تھے وہ جو اس کو تباہ کر تیر سے تیر ٹکرائے گا. بیسکلی تو اس میں پریسیژن بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلو آپ میسائل بنانا ہی روک دو، فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ 100% افیکٹو کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. فرض کریں کہ 10 میسائل آپ نے فائر کیے، اس میں سے یہ 6 روک دے گی، 4 ہٹ کریں گے. تو اگر آپ نے 10 چاہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان چاہے کہ میرے 10 میسائل نشانے پر گریں، تو اب آپ کو 100 میسائل کرنے پڑیں گے، جس کا مطلب ہے کہ جہاں آپ کے پاس 1000 میسائل تھے اب آپ کو 10,000 چاہیے، خرچہ بڑھنا ہے. اچھا، یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ امریکہ نے ان کو بہت زیادہ اس ساری ٹیکنالوجی میں اسسٹ کیا ہے؟ میں اس میں کیونکہ پڑھ رہا تھا اور میجر یہی ہے کہ یو ایس نے ان کو ساری زیادہ تر جو ہیلپ پرووائڈ کی ہے. I think that is 100% true. آپ کو یاد ہے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یو ایس اینڈ چائنا کی، یو ایس اور انڈیا کی اب ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور یو ایس چاہتا ہے کہ انڈیا کو اب طاقتور کرے تاکہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کرے. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم ٹیکنالوجی جو آپ کو یاد ہے کہ پچھلی غازہ کے ساتھ جو کانفلکٹ ہوا تھا اس کے اندر استعمال ہوا تھا. چائنا اور پاکستان سے اگر کوئی میزائل بھارت پہ گرتے ہیں تو انہیں فضا میں ہی تباہ کرنے کا سسٹم. جی، اور یہ اینٹی بلسٹک میسائل، تو مطلب ایک تو ہوتے ہیں نا ٹیکٹیکل میسائل، اسمال میسائل، بلسٹک میسائل جن پہ یوزلی نیوکلیئر وار ہیڈ لگتا ہے، اور یا تو وہ پھر بہت ہائی الٹیٹیوڈ ہوتے ہیں یا کبھی کبھی ریڈار کو اوائڈ کرنے کے لیے بہت لو الٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. بھارت کے مطابق یہ دونوں قسم کے میسائلز کو کاؤنٹر کر سکتا ہے. خطرہ کیا ہے کہ دیکھیں نیوکلیئر بیلنس جو ہوتا ہے وہ کیسے برقرار رہتا ہے کہ جی آپ کے پاس 100 میسائل ہیں نیوکلیئر میسائل، میرے پاس 100 میسائل ہیں، ٹھیک ہے، تم چلاؤ گے
میں چلاؤں گا, ہم دونوں تباہ ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن. اب اگر ایک کنٹری کے پاس یہ کیپیبلٹی آ جائے کہ جی ہمارے میسائل تو آپ پر گریں گے, آپ کے میسائل ہم روک دیں گے, ہم نیٹ لگا دیں گے یا ڈوم کر دیں گے. حالانکہ ڈوم ایک مس لیڈنگ ٹرم ہے, یہ بیسکلی ایک اینٹائی میسائل ہے. آپ نے میسائل فائر کیا, انہوں نے ایک چھوٹا میسائل فائر کیا. پاکستان اور چائنا اب اور بھی قریب ہوتے جائیں گے. اچھا 1999 میں ان لوگوں نے اپنی پلاننگ شروع کی تھی کہ ہمیں ایک بالسٹک میسائل ڈیفنس چاہیے. اس میں زیادہ ٹائم لگا. بیچ میں رشیا سے کچھ بیٹریز S-300 اینٹائی میسائل سسٹم کی بھی نہیں. لیکن آئی ایم 100% شیور کہ جو اب یو ایس اور انڈیا کی کوآپریشن ہے تو وہ اینٹائی میسائل ٹیکنالوجی کو بھی شیئر کریں گے. نتیجہ یہی ہے کہ جی آرمز ریس جو سب کانٹیننٹ میں ہے وہ اب اس سے بھی بڑی ایک خبر ہے آج کے میزائل سے بھی, جس پہ کہ پاکستانی میڈیا نے حسب معمول دھیان نہیں دیا. پچھلے مہینے ہوا یہ کہ ہندوستان نے ایک اپنی جو جوہری آبدوز تھی اس سے ایک K4 میزائل چھوڑا. ٹھیک ہے. اور ہندوستان نے یہ اعلان کیا کہ ہم باضابطہ طور پہ جو اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس میں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی حاصل کر چکے ہیں. سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کے سارے میزائل جو زمین پہ نصب. اور امریکہ, روس اور اسرائیل کے بعد بھارت وہ چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے اتوار کے دن ایک میسائل انٹرسیپٹر یعنی میسائل ڈیفنس سسٹم کا تجربہ کیا ہے, اور بھارت کے مطابق وہ خاصا کامیاب رہا ہے, جس کے بعد پاکستان کا بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے. ہمارے جو قومی سلامتی کے ہمارے جو سینئر ایڈوائزر ہیں, مشیر خارجہ ہیں سرتاج عزیز, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس معاملے کو انٹرنیشنل فورا پہ بھی اٹھائے گا, اور احتجاج کیا ہے کہ جناب یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہوئی بھارت کی طرف. اچھا, اب یہ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ اس سے جو اسٹریٹجک بیلنس ہے پورے خطے کا وہ ڈسرپٹ ہوتا ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ نیوکلیئر اسٹریٹجی میں ایک چیز ہوتی ہے میڈ, میوچل اشورڈ ڈسٹرکشن. ٹھیک ہے کہ جی ہم تو ڈوبیں گے, تمہیں بھی لے ڈوبیں. میزائل اسی طرح کا ہے نا جیسے پیٹریوٹ میزائل. یہ جو میسائل انٹرسیپٹر سسٹم ہے, US کا پیٹریٹ میسائل, رشیا کا S-300 اور